اب آئیے یہ مال فیض سے مراد وہ کون سی جاگیر تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ سورہ حشر میں واضح فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول اللہ کی قرابت داروں کے وہ جاگیر فدق ہے، خصوصاً وہ جاگیر فدق ہے. اور جاگیر فدق وہ بہت بڑا علاقہ تھا. یہ جو خیبر کے بعد بغیر جنگ کے جو رسول اللہ کی ملکیت میں یہ بہت بڑا علاقہ تھا، لیکن اس میں کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خاص رکھا. آیت میں آگے واضح ہے کہ والیتامی والمساکین، تو رسول اللہ نے سارا مال اپنے لیے نہیں رکھا، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، بلکہ ان میں کچھ حصہ رسول اللہ نے اپنے لیے رکھا، اپنے لیے خاص رکھا. اب وہ کون سا حصہ خاص تھا؟ آئیے ملاحظہ فرمائیں اہل سنت کی مستند ترین تین کتابیں کہ جن میں بالکل واضح ہو جائے گا کہ وہ جو فدق کا حصہ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے خاص رکھا تھا، اور یہ رسول اللہ کے لیے ہی تھا، یہ رسول اللہ کا خاص تھا جس میں صحابہ کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. آئیے ملاحظہ فرمائیں اہل سنت کی تین کتابیں پیش خدمت ہیں. پہلی کتاب ہے سنن ابی داؤد جلد نمبر 3 صفحہ 440 اور حدیث نمبر 3016. دوسری کتاب ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ 118. اور تیسری کتاب ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2 حصہ 1 اور صفحہ نمبر 277. سیدھا میں سیرت ابن حشام سے پڑھنے لگا ہوں، جس میں بالکل واضح الفاظ ہے. راوی کہتا ہے کہ خیبر تو کل مسلمانوں کے حصے میں تھا، اور فدق کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے واسطے رکھا تھا، کیونکہ فدق بغیر مسلمانوں کی لشکر کشی کے فتح ہوا تھا. یہی روایت سنن ابی داؤد میں لکھی ہے اور یہی روایت تاریخ طبری میں ہے. اس سے بات واضح ہو گئی کہ فدق کا جو یہ علاقہ، جو فدق کا علاقہ تھا، وہ رسول اللہ نے خاص اپنے پاس رکھا تھا، اپنی ملکیت میں رکھا تھا، اور اسی میں سے آپ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے اخراجات کا انتظام فرماتے تھے. طاہر القادری صاحب نے جو فرمایا ترجمے کے اندر کہ اللہ نے یہ جو ولید القربہ ہے اس سے مراد بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہے، تو رسول اللہ نے ان کے لیے خاص رکھا تھا، اپنے خاندان والوں کے لیے رکھا تھا. ٹھیک ہے، تو اب کچھ حصہ اس میں رسول اللہ نے اپنی بیٹی شہزادیہ کونین فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو عطا فرما دیا. آپ نے وہ ملکیت شہزادیہ کونین کے حوالے کر دی، اس کا مالک آپ نے رسول خدا نے اللہ کے حکم سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بنا دیا. اور اسی جاگیر کے تعلق سے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے حضرت ابو بکر سے مطالبہ کیا تھا کہ جس پر حضرت ابو بکر نے قبضہ کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے فوراً بعد. یہ ملکیت شہزادیہ کونین کے قبضے میں تھی، نہ کہ مسلمانوں کے قبضے میں تھی، نہ کہ یہ مال غنیمت میں شمار ہوتی تھی، بلکہ یہ سیدہ کائنات کی ذاتی ملکیت میں تھا. رسول اللہ نے اسے اپنی زندگی میں سیدہ کائنات کو عطا فرما دیا تھا. اور یہ جو واہیات بکواس کی جاتی ہے کہ یہ صرف شیعوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ صرف رونے دھونے کے لیے بہانے بناتے، تو یہ تو اب آپ کو اپنے مقدر پہ رونا چاہیے کہ آپ کی کتابیں تو چیخ کے یہ گواہی دے رہی ہو کہ سیدہ کائنات کا جو حق تھا اسی کا مطالبہ آپ فرما رہی تھی، نہ کہ وہ امت کا حق ہو. اور رسول اللہ کی بیٹی یہ بھی نہ جانتی ہو کہ وہ امت کے حق کا مطالبہ خود اپنے لیے فرما رہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی سیدہ کائنات کے تعلق سے مسلمانوں کا تو پھر یہی عقیدہ رہ گیا کہ سیدہ کائنات کا تو حق تھا نہیں، لیکن وہ اپنے لیے پھر بھی وہ جو رسول اللہ نے امت کے لیے رکھا تھا، جو صدقہ امت کے لیے تھا، سیدہ کائنات نعوذ باللہ اپنے لیے وہ مانگ رہی تھی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.